اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ایمان اور تکبر میں فرق کیا ہے۔ اصل میں تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ایمان کیا ہے، تو تکبر پھر ہم جان لیں گے نا۔ ایمان ضد ہے تکبر کی، ہر چیز اپنے تضاد سے پہچانی جاتی ہے۔ مطلب دن کو آپ پہچانتے ہیں رات سے، یا رات کو پہچانتے ہیں دن سے۔ آگ کو یعنی آگ ہے، گرم چیز ہے، اس کا متضاد کیا ہے، ٹھنڈی چیز ہے کوئی، تو ہر چیز اپنے متضاد سے پہچانی جاتی ہے۔ تو ایمان جو ہے وہ تضاد ہے تکبر کا۔ ایمان کا تضاد کیا ہے؟ کبر، بڑائی۔ پہلے ایمان کو دیکھ لیں کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان کہتے ہیں یقین کو۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یقین۔ اچھا، اب یقین کیا ہے؟ کس چیز پر یقین؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو قرآن اس کا جواب دیتا ہے کہ یؤمنون بالغیب، جو کچھ نظر نہیں آ رہا اس پر آپ یقین کر لیں۔ آپ کو جو چیز نظر نہیں آ رہی اس پر آپ، جو کہی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے، اس پر آپ کامل یقین کر لیں۔ رسول کا تو مشاہدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا تو یہ کلام حق ہے۔ تو جو چیز نظر نہیں آ رہی اور آپ کو کہی جا رہی ہے، ایمان یہ ہے کہ آپ اسے تسلیم کر لیں، مان لیں۔ یہ ابتدائی بات ہے۔ متقین کی صفت اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں بیان کی ہے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جن کو جو چیزیں نظر نہیں آ رہی اس پہ یقین کر لیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو بالکل انکاری ہیں، جو چیز نظر نہیں آ رہی اس پر ہم یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارا یہ ایک المیہ ہے من حیث الامت، افرادی طور پہ نہیں، اجتماعی طور پہ، امت کے حساب سے۔ آج کا مسلمان جو چیز نظر نہیں آ رہی اس پر اس کا قطعاً یقین نہیں ہے، اور سب سے پہلے ہمارا اپنے اوپر یقین نہیں ہے۔ یعنی جو یقین کی بات ہے وہ تو آپ کی ذات سے شروع ہوتی ہے۔ آپ کو اپنے اوپر یقین کرنا ہوگا کہ میں کیا چیز ہوں۔ آپ کا تو اپنے ظاہر پر یقین ہے۔ ہاں ظاہر تو نہیں، ایسا یہ تو یقین کی بات ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں، ایمان کا، یہ ایمان کی بات ہو رہی ہے نا، تو میں آپ کو یہ کہوں کہ آج کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے باطن کو اصل سمجھ کے جی رہے ہیں؟ سارے ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، ظاہری مفادات ہر ایک کو پیارے ہیں اپنے، اور جو حقیقی مفادات ہیں اس پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ یہ تو ہم سب مانتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کے بعد جو ہے میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا، اور تمہیں یا تو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ تم جو زندگی گزار رہے ہو اس کا ایک نتیجہ تمہیں ضرور بھگتنا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا۔ اور وہ نتیجہ یا خراب ہوگا یا صحیح ہوگا، اس کا دار و مدار ہمارے آج کے یقین پر ہے۔ یہ بات بھی ذرا نوٹ کر لیں۔ کل جو ہمیں فائدہ ہونا ہے یا نقصان ہونا ہے، تو اس کا یعنی جو بنیاد ہے وہ آج ہمارا عمل ہے۔ ہمارا آج عمل ظاہر کے لیے ہے، اپنے لیے نہیں ہے، اپنے لیے نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ہم نے فراموش کر دیا ہے۔ یہ ایک المیہ ہے، اس پہ آپ سوچیں۔ میں آپ سے یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنے آپ کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو بھلا دیا ہے۔ اگر آپ یہ مجھ سے پوچھیں کہ بھائی ہم سب نے اپنے آپ کو کیوں بھلا دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رب
اپنے مربی کو بھلا دیا ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اور آپ کا کیا تعلق ہے۔ باپ کا یعنی 5 سالہ بچہ ہوتا ہے، اس کا اپنے ماں باپ سے گہرا تعلق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یا مرغی کے جو چوزے نکلتے ہیں اور وہ اپنی ماں کو جانتے ہیں کہ نہیں؟ اپنی ماں کے پروں میں آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ اور ماں اپنے پر پہ بچھا دیتی ہے کہ نہیں بچھاتی؟ تو ایک بات تو یہ ہے کہ وہ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ہم سے اپنا آپ اس لیے بھول گیا ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کو بھلا دیا ہے۔ سب سے پہلے انسان جب عاقل بالغ ہو جائے اسے اپنے رب کی طرف دوڑ لگانی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ چلو بچہ ہے نہیں سمجھتا، لیکن جب عاقل اور بالغ اور باشعور، اس کی پہلی دوڑ جو ہے اپنے رب کے پاس ہونی چاہیے۔ لیکن یہ جب دوڑتا ہے تو وہ والدین اسے دوڑاتے ہیں اور پھر یہ خود گمراہی کے راستوں پر پھر دوڑتا رہتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، دیکھیں دنیا سے میرا انکار قطعاً نہیں ہے، یہ دنیا اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے ہماری آخرت اچھی ہو جائے۔ یعنی دنیا کو استعمال کرنے سے میرا انکار نہیں ہے، بلکہ میرا انکار اس بات سے ہے کہ دنیا کو آپ مقصود واحد بنا لیں۔ تو بہرحال دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ ساری صورتحال اس لیے ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف دوڑتے نہیں ہیں اور نہ دوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اور قرآن میں یہ حکم ہے کہ اپنے رب کی طرف فرار اختیار کر لو، آیت ہے نا، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو۔ اور ہماری ساری دوڑ آپ دیکھیں کس طرف ہے؟ دنیا کی طرف، ظاہر کی طرف۔ ظاہر نے ہمیں پریشان کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا؟ ظاہر کے لیے پریشان ہے انسان۔ رب سے ملاقات کی تیاری یہ ہمارے نصاب میں نہیں ہے۔ اچھا، وہ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ رب کو جب آپ ایمان کی میں بات کر رہا ہوں، یہ اسی میں ہے، شامل ہے، تو وہ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ہم سے اپنا آپ بھول گیا، یہ بہت بڑی خطا ہے جو ہم کر رہے ہیں، اس کے خطرناک نتائج ہیں۔ جس نے بھی اپنے آپ کو بھلا دیا تو اس کا مطلب یہ ہے اس نے اپنے فائدے کو بھلا دیا۔ آپ نے کبھی کوئی ایسا پاگل لبنا شخص دیکھا ہوگا، سخت گرمی میں اور مدتوں نہیں نہایا اور پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، خراب حالت میں ہے، بال گرد آلود ہیں، اور بس وہ جا رہا ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں کیا۔ کبھی کوئی ایسا پاگل دیکھا ہے؟ ہوتے ہیں ایسے پاگل، ہوتے ہیں۔ نہ کھانے کی کوئی فکر ہے، نہ پینے کی کوئی فکر ہے، نہ کپڑوں کی کوئی فکر ہے، نہ کوئی، بس ایسا لبنوں کی طرح جا رہا ہے بازار میں۔ ایسے ہوتے ہیں پاگل۔ تو ہماری مثال وہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے بے نیاز ہو کے دنیا کے بازار میں چلے جا رہے ہیں، اس کی حقیقت کی فکر نہیں ہے ہمیں کہ بھئی یہ ہے کیا، یہ نظام کیوں اللہ تعالیٰ نے بنایا، مجھے کیوں پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، میں نے کیا کرنا ہے، میری خوراک کیا ہے۔ افطاری کی تو بڑی فکر ہوتی ہے، اور افطاری آپ دیکھ لیں، یہ پکوڑوں کی دکانوں پہ پکوڑے سموسوں کے انبار لگے ہوتے ہیں کہ کتنی فکر ہوتی ہے۔ انسان کہتا ہے کتنا دسترخوان سجا لیتا ہے، یعنی افطاری کی تو فکر ہے لیکن اپنی خوراک کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ہماری روح جو ہے حقیقتاً اگر آپ دیکھیں تو ہماری روحیں جو ہیں اس کا سفر جاری ہے سجین کی طرف۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ السَّافِلِينَ۔ ہم اسفل السافلین میں جا رہے ہیں عملی طور پہ۔ جھوٹ بولنے سے کیا فائدہ کیا؟ آپ کو میں خوش فہمیوں میں ڈال دوں کہ بھئی نہیں، بس آپ تو رمضان کا مہینہ ہے اور بس انشاءاللہ بخشش ہو جائے گی۔
یہی ہم کہتے سنتے چلے آ رہے ہیں، اور پھر لیلۃ القدر کی رات کو بھی تلاش کرتے ہیں بیچ میں. وعدہ کیا نہیں ہے، لیلۃ القدر دیکھ رہے ہیں. اللہ پہ ایمان ہے نہیں اور لیلۃ القدر کو تلاش کر رہے ہیں اور رت جگہ کر رہے ہیں اور 2 گھنٹے جو ہے تراویح پڑھ رہے ہیں. ایمان یعنی وہ وعدہ ہم نے کیا ہی نہیں اللہ تعالیٰ سے جو کرنا ہے. تو بہرحال اللہ کو بھلا دینا کا انجام کیا ہے کہ خود انسان سے اپنا آپ بھول جاتا ہے. یہ میں مختصر بات کہہ رہا ہوں آپ کو، آپ سمجھیں اس بات کو. ہم سے اپنا آپ اس لیے بھول گیا ہے کہ ہم نے اپنے رب کو بھلا دیا ہے بحیثیت مقصود. ہمارا مقصود ہی نہیں ہے اللہ. محبوب، ہمارا محبوب ہی نہیں ہے اللہ. کوئی دعویٰ یہ نہیں کر سکتا کہ میں شدید محبت کرتا ہوں اپنے اللہ سے. تو یہ بات میں شروع کی تھی یہ بھلا دینے کی. یہ قرآن کی ایک آیت میری ذہن میں گھوم رہی ہے اور وہ میں آپ کو سناؤں گا کہ نسوا اللہ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ. اے لوگو تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. ایمان والے مخاطب ہیں، ایمان والے مخاطب ہیں. تم ایسا نہ کرنا جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ خود اپنے آپ کو بھول گئے. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. تو أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ سورہ عصر کا ہے نا. أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ لوگ نقصان میں ہیں جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. آج ضرورت یہ ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ سے اپنا تعلق بنائیں، اللہ کی محبت کی جوت جگائیں اپنے دلوں میں. تو بہرحال یہ مضمون جاری ہے انشاءاللہ، پھر بھی اس پہ بات کرتے رہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.